بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور نظافت کا ایک اہم حصہ غسل ہے، جس میں انسانی کی صفائی کی ایک صورت غسل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماننے والوں کو اس کی تعلیم دی ہے۔ غسل کی دو قسمیں ہیں، واجب اور مستحب۔ واجب غسل اسے کہتے ہیں جس کے بغیر نماز صحیح نہیں ہوتی، اور مستحب غسل اسے کہتے ہیں کہ اس کے بغیر نماز تو درست ہوتی ہے لیکن اس سے طہارت و نظافت کا مبالغہ مطلوب ہوتا ہے۔ پہلی قسم یعنی غسل واجب یعنی غسل جنابت جنسی ربط کے بعد بیوی شوہر کے منی نکلنے کی وجہ سے واجب ہوتا ہے۔ قرآن میں آیا ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنابت کی حالت میں ہو تو خوب پاکی حاصل کرو یعنی غسل کرو۔ دوسرا غسل حیض، جب حیض کا دورانیہ مکمل ہو جائے تو عورت پر غسل واجب ہے تاکہ وہ خراب خون کے نکلنے کے بعد پاکی و صفائی حاصل کر لے۔ قرآن میں آیا ہے وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ آپ سے حیض کے بارے میں لوگ سوال کرتے ہیں تو کہہ دیجئے یہ ایک تکلیف دہ چیز ہے، اور حیض کے دوران عورتوں سے علیحدہ رہو، اور جب تک وہ غسل اور پاکی حاصل نہ کر لیں ان کے قریب نہ جاؤ۔ تیسرے ہے غسل نفاس، پیدائش کے بعد کچھ عرصہ آنے والے خون کو نفاس کہتے ہیں، جس کا دورانیہ 40 دن تک ہو سکتا ہے۔ خون برابر نکلتا رہے یا جب بند ہو جائے پھر نکلے، اور جب بند ہو جائے تو غسل واجب ہوتا ہے، اس کے بعد ہی عورت نماز پڑھ سکتی ہے۔ چوتھی حیثیت غسل میت ہے، مردے کو غسل دینا ضروری ہے۔ دوسری قسم غسل مستحب کی انجام دہی بہتر ہے، نہ کرنے میں گناہ نہیں ہے۔ مستحب کی کئی قسمیں ہیں، چند یہ ہے۔ غسل جمعے کی نماز کی تیاری کے لیے غسل مستحب ہے۔ غسل احرام، حج یا عمرہ شروع کرنے سے پہلے غسل احرام مستحب ہے۔ غسل عیدین یعنی عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے غسل مستحب ہے۔ پھر تیسری اہم چیز صفائی، برتنوں کو ڈھانکنا۔ 1400 سال پہلے سے زیادہ جب جراثیم اور وائرس کی دریافت بھی نہیں ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانے اور پینے کے برتنوں کو ڈھانکنے کا حکم دے رہے ہیں تاکہ گرد و غبار پتنگوں سے محفوظ رہیں، جراثیم کی آلودگی اور وبائی بیماریوں کے پھیلنے سے حفاظت ہو۔ واضح رہے اس وقت جدید میڈیکل سائنس کی بنیادی احتیاطی تدابیر میں ان ہدایات نبوی کا شمار ہے۔ ابو حمید ساعدی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت کیا کہ ہم مقام نقی سے ایک پیالہ دودھ کا کھلا ہوا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسے ڈھک کر کیوں نہ لائے، ایک لکڑی ہی اس پر رکھ لیتے۔ ابو حمید کہتے ہیں کہ حکم دیا گیا کہ رات میں مشک باندھ دی جائے، دروازے بند کر دیے جائیں، اور دوسری حدیث میں ہے برتنوں کو ڈھک دو، مشک باندھ دو۔ تمام برتنوں اور وہ برتن جس میں کھانے کی چیز رکھی جائے ڈھک دیا جائے تاکہ بیماریوں کے پھیلنے سے بچاؤ ہو سکے۔ اسی طرح چوتھی چیز صفائی کے باب میں چھینک کے وقت منہ پہ ہاتھ ڈھکنا۔ بہت سی بیماریاں چھینک سے نکلنے والی بوندوں کے ذریعہ پھیلتی ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے چھینک کے ذریعہ بیماری پھیلانے سے سختی سے منع کیا ہے، اور اپنے پیروکاروں کو چھینک کے دوران چہرہ ڈھانکنے کا حکم دیا ہے۔ حدیث شریف میں آیا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھینکتے
تو ہاتھ یا رومال چہرے پر ڈھانپ لیتے اور اس سے آواز پست کر دیتے۔ ترمذی میں یہ روایت موجود ہے۔ پانچویں چیز جو احتیاط کے قبیل سے انتہائی اہم ہے وہ قرنطینہ ہے۔ وبائی امراض پھیلنے کے وقت طبی حفاظتی چند اہم طریقے: ایک، وبائی امراض کے علاقے میں جانے سے پرہیز۔ دوسرے، وبائی امراض کے علاقے سے نکلنے سے پرہیز۔ تیسرے، جو لوگ بیماری سے محفوظ ہیں ان سے نہ ملنا۔ چوتھے، آنے والوں سے نہ ملنا۔ یہ ہدایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں 1400 سال پہلے سے موجود ہیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب تم سنو کہ کسی علاقے میں طاعون آیا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر جس علاقے میں تم ہو وہاں طاعون آ جائے تو تم وہاں سے نہ نکلو۔ بخاری کی روایت ہے، وبائی امراض کے شکار علاقے سے نکلنے کو بڑی شدت سے منع فرمایا اور نکلنے والے کو بھاگنے والا قرار دیا۔ جس طرح جنگ سے بھاگنے والا جیسے جنگ سے بھاگنے والا ہو، گویا ایسے ہی طاعون سے بھاگنے والا ہے۔ طاعون در حقیقت ایک گلٹی ہے، اونٹ کی گلٹی کی طرح، اور وہیں ٹھہرنے والا شہید کی طرح ہے، اور بھاگنے والا پیٹ پھیر کر جنگ سے بھاگنے کے جیسا ہے۔ امام احمد نے اپنے مسند میں اس حدیث کو درج کیا ہے۔ اس سلسلے میں امریکی نیوز ویک میگزین نے 17 مارچ 2020 کو کورونا کے بارے میں ایک رپورٹ شائع کی جس میں ان احادیث کا تذکرہ کیا جو قرنطینہ اور وبائی بیماریوں سے بچنے کے سلسلے میں آئی ہیں۔ مضمون نگار کریگ کانسٹیفن نے کہا ہے کہ جو رائس یونیورسٹی شعبہ سوشیالوجی کے محقق اور پروفیسر ہیں، جسے ویب سائٹ نے شائع کیا ہے، جس کا عنوان تھا کیا صرف دعا نماز کی طاقت وبائی بیماری کو روک سکتی ہے، یہاں تک کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے بھی مختلف تھی۔ ڈاکٹر رائس نے کہا کہ ایمونولوجی کے ماہرین جیسے ڈاکٹر انتھونی فوٹس اور سنجے گپتا جیسے میڈیکل رپورٹرز کا کہنا ہے کہ اچھی ذاتی حفظان صحت اور قرنطینہ کووڈ-19 پر قابو پانے کے بہترین طریقے میں سے CNN نے امریکی چینل نے اس کو نشر کیا۔ مضمون نگار آگے لکھتے ہیں، کیا آپ جانتے ہیں کہ وبائی امراض کے دوران قرنطینہ اور شخصی صفائی کی تجویز کس نے پیش کی؟ وہ 1400 سال قبل اسلام کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ جس وقت وبائی مہلک بیماریوں کے بارے میں معمولی شدھ بدھ رکھنے والا بھی کوئی نہیں تھا، اس وقت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کووڈ-19 جیسی وبائی بیماریوں کے مقابلے اور ان سے بچنے کے مشورے دیے۔ کونسیڈن نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث نقل کی ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب سنو کہ کسی علاقے میں طاعون آیا ہے تو وہاں نہ جاؤ، اور اگر جہاں ہو تم وہاں طاعون کے آ جائے تو تم یہاں سے نہ نکلو۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ متعدی بیماریوں کے شکار تندرستوں سے دور رکھے جائیں۔ حدیث نبوی میں آیا ہے کہ جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نظافت کے چند طریقے کے بارے میں اپنے ماننے والوں کو خاص تاکید فرمائی ہے۔ 5 چیزیں دین فطرت میں ہے: ختنہ کرنا، زیر ناف کے بال موڑنا، بغل کے بال اکھیڑنا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا۔ بخاری و مسلم میں روایت ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ 10 چیزیں دین فطرت میں ہیں: مونچھیں کاٹنا، داڑھی رکھنا، مسواک کرنا، ناک میں پانی ڈالنا، انگلیوں کے جوڑوں کو دھونا، بغل کے بالوں کو اکھیڑنا، زیر ناف بال موڑنا اور پانی سے استنجا کرنا۔ راوی کہتے ہیں 10ویں چیز میں بھول گیا، ہو نہ ہو وہ کلی کرنا۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں اس کو جمع کیا ہے۔ یہ ہیں وہ طریقے اور وہ ذرائع جو نظافت اور طہارت اور بیماریوں سے احتیاط کے، وبائی بیماریوں سے بچنے کے، جن کی تفصیلات بیان کی گئیں۔ پھر یہ 10 چیزیں جو بیان کی گئی ہیں
ان کی حکمتیں مزید الگ الگ بیان کی جائیں گی. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.